ہم کو دکھا رہا ہے، اس کو دکھا رہا ہے، مجھے سنا رہا ہے. تو ہے کون یار؟ اپنے آپ کو اتنا اہم کیوں سمجھتا ہے کہ تجھے سنا رہا ہے؟ یہ شیطان کے حصے سے مطلب یعنی کہ وار ہے کہ اچھے بھلے کو پٹک دیتا ہے. اللہ پاک بس رحمت کی نظر فرمائے. اب تو ماہ رمضان بالکل بارڈر پر ہم پہنچ چکے ہیں. اللہ کرے کہ ماہ رمضان میں داخل ہو جائے. مگر یہ کنفرم ہے کہ یقینی صورت نہیں ہے کہ ہم ماہ رمضان کو پائیں گے. کوئی یقینی نہیں ہے. ہاں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم مطلب ہر ایک اپنے بارے میں کہ یقینی صورت نہیں ہے کہ ہم رمضان کو پائیں. آج ہی ہمارے جو ایکٹیو نمایاں اسلامی بھائی ہیں جو ماہانہ جو ہفتہ وار رسالے کہ جو مطلب یعنی کہ ترکیب انہی کے پاس ہے، حاجی طاہر مدنی. آج ابھی تھوڑی دیر میں ان کی امی کا انتقال ہو گیا. بالکل بارڈر پہ آ کے انتقال ہوا نا. رمضان آتے آتے مطلب فوت ہو گئی. حرکت قلب نے ہارٹ فیل. اللہ بیچاری کو قری کر رحمت فرمائے، ان کی بے حساب مغفرت کرے، اور حاجی طاہر مدنی کو، ان کے دیگر بھائی بہنوں کو اور خاندان والوں کو رب کریم صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے. اور ہمارے پاس جو کوئی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے قبول کر لے، اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب عنایت فرمائے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء و مرسلین، تمام صالحین، خلفاء راشدین، اہل بیت اطہار، سب کو، صحابہ کرام کو پہنچا کر ان کی امی جان کو بھی اللہ پاک یہ ثواب عنایت کرے. ان کی امی کی قبر جو ہے جنت کا باغ بن جائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یعنی انہوں نے ابھی تو کھانا کھانے میں تو ہمارے گھر پہ یہ تھے، کھانا کھاتے تو نہیں دیکھتے، خدمت کر رہے ہوتے جنت عال میں. یہ ہفتے کو جو آتے ہیں، اور بس ہم ساتھ ساتھ عشاء کے لیے بھی ابھی آئے. عشاء کے بعد میں نے دیکھا تو موبائل فون تو ان کی امی کا تھا کہ وفات ہو گئی. یہ پتا تھا کہ ابھی شاید آج ہی ان کے دل کا دورہ پڑا تھا، اور یہ پتا تھا، اور بات بھی ہوئی تھی اس پر، لیکن اب انہوں نے لکھا تھا کہ فوت ہو گئی. پھر اب میں نکلا نماز کے یہاں آنے لگا، مدنی مذاکرے میں کھڑے رو رہے تھے بیچارے. ماں کی محبت جو تازہ تازہ، مطلب یہ کہ میں تو عبرت کا بھی اس میں ہمارے لیے کہ یار کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم ماہ رمضان کو پا سکتے کہ نہیں پا سکتے، کچھ پتہ نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہم پائیں، اچھے اچھے نیتوں کے ساتھ رمضان کا انتظار کریں گے تو انشاءاللہ ان نیتوں کا بھی ثواب ملے گا. اور ظاہر نصیب کہ ہم ماہ رمضان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے. میرے سے بوڑھے کو تو زیادہ ڈر لگتا ہے، صحیح بات ہے، کب یعنی کہ حساب کتاب پورا ہو جائے، سانس کی گنتی اب بالکل اینڈ پر جیسے آ رہی ہے. اللہ کرے رمضان میں سانس لینے میں کامیاب ہو جاؤں، پورا ماہ رمضان گزارنے میں بھی اللہ کرے کامیاب ہو جاؤں. روزے بھی نصیب ہو جائے، تراویح بھی نصیب ہو جائے، عبادات دیگر بھی، نفلی عبادات تو بس اللہ توفیق دے. ہوتے تو فرض بھی صحیح کہاں ادا ہوتے اپنے سے، تو بس صحیح گزارے والا کام ہوتا ہے. اللہ پاک بس رحمت کی نظر کر دے، خوش دلی سے عبادت کرنے والے بن جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور اس میں ایک اور پہلو بھی ہے جو آپ نے رونے کے تعلق سے بیان کیا. ابھی ایک سفر میں ایک ساتھی، ایک اسلام کے ساتھ تھے، تو ہم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف سے باہر آ رہے تھے، تو دعا ہو رہی تھی. تو انہوں نے باہر آ کر مجھے کہا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو رونا ہوتا ہے، اگر روتے روتے اپنے کو یہ ہوئے کہ کوئی دکھاوا ہو رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ نہ روئے. ان کو ایسا تھا کہ تھوڑا سا جیسے کوئی چار آدمی دیکھے تو نہیں رونا چاہیے. تو میں نے ان کو وہی مثال دی کہ یار اگر ناک پر مکھی بیٹھے تو مکھی جڑائیں گے نا، ناک تو نہیں نہ کاٹیں گے. صحیح. رونا تو ویسے ہی رحمت لاتا ہے، تو بندہ روے نا. اور اس کو ان کو اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا کہ ایسا لگا کہ جیسے شاید یہ اپنے آپ کو روکتے تھے نا، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ شاید. تو یہ بھی لگتا ہے کہ بعضوں کو ہے کہ نہیں یار، دو آدمی چار آدمی بیٹھے ہوئے تو روتے ہوتے نہیں، ان کو لگتا ہے کہ شاید کوئی. اچھا بعض تو اس لیے نہیں روتے کہ ہو سکتا ہے ان کو یہی ریاکاری کا ڈر ہو، لیکن بعض شاید اس لیے نہیں روتے کہ یار ابھی کیا سب کے سامنے رونا. یہ بھی ملے میرے کو کہ سب کے سامنے نہیں رونا ہوتا، ان کو ایسا لگتا ہے کہ یار اپنے نہیں رونے والے نہیں ہونے چاہیے.
تو یہ رونا جو ہے نا، یہ تو بس رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے. بے شک. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے. تو یہ رونے کے تعلق سے بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید غلط فہمیاں ہیں. ہاں، میں پرانا واقعہ یاد کر رہا تھا. جب گلزار حبیب میں دعوت اسلامی کا پہلا مرکز، اولین مرکز اجتماع ہوتا تھا، ان کا بھی شاید شروع کا دور تھا. تو پتا چلا کہ بھئی کہ وہ مدرسہ تھا، یا اب بھی شاید مدرسہ ہوگا. تو وہ ایک طالب علم تھے. اب اس دور کے پتہ نہیں طالب علم تھے یا مدرس تھے مطلب یوں جوان تھے داڑھی والے، اور مطلب کہ یہ مطلب کچھ دعا میں رونا دھونا بہت مچتا تھا ان دنوں گلزار حبیب میں. ہر جمعرات کو بیان بھی میں نہیں کرنا ہوتا تھا، دعا بھی میں نے کروانی ہوتی تھی. شروع کا دور تھا. خیر جو جذبہ تھا تو وہ اچھا خاصا یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا کوہرام مچتا تھا اور روتے تھے حاضرین اجتماع میں. اب وہ ماحول دیکھا نہیں جا رہا جو اس وقت ہوتا تھا. تو وہ جو مدرس تھے، یہ طالب علم تھے، اللہ ان پر رحمت کرے. اب بیچارے کس حال میں ہوں گے اللہ جانے، دنیا میں ہوں گے نہیں ہوں گے، بہت پرانی بات ہے. کم و بیش تو 35 سال سے اوپر ہی ٹائم ہو گیا ہوگا. 2-4 سال ہوئے ہوں گے بدعوت اسلامی کو، شاید 2-3 سال. خیر انہوں نے وہ دعا جو ہوتی تھی نا اس کے بارے میں بڑا عجیب و غریب کلام کیا، باتیں کی. سب یہ یوں ہے، ڈرامہ بازی ہے، فلاں ہے، اور یہ اور ایسے ایسے الفاظ بولے کہ میں یہ لائیو بول نہیں سکتا. کیا ہو گیا تھا ان کو؟ گالیاں نہیں نکالی لیکن ایسے الفاظ بولے جو نہیں بولنے چاہیے. خیر مجھے ان کی نشاندہی بھی ہو گئی. میں نے ان کو یا تو میں نے خود پکڑ لیا یا کوئی پکڑ کے لیا. یا پکڑ کے کیا مطلب کہ بھائی تم کو جب یہ اتنی تکلیف ہے تو ان سے بات کر لو الیاس سے. اس وقت تو نہ نگران، نہ یہ ذمہ داران، نہ شورا، کوئی تصور تو تھا نہیں. خیر تو وہ میرے پاس وہ لائے یا خود میں نے ان کو ڈھونڈ لیا کہ آپ سنا ایسی سی باتیں کرتے ہو. تو اس وقت بھی یہ تھوڑے تھے تو کھڑے ہوئے تو مجھے یاد آ رہا ہے. پھر میں نے ان کو ٹھنڈا پانی ڈالا، سمجھایا، بجھایا، یہ چلے گئے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد دعا میں کیا کہوں میں، کرشمہ ہو گیا. یہ خود لائن میں لگ گئے اور ایسا رونا دھنا اور چل کود مچا دی انہوں نے. بالکل یعنی کہ پہلے الٹی باتیں کر رہے تھے، الٹا معاملہ تھا، اب سیدھے ہو گئی ہے. سیدھا معاملہ نے بولے الٹا ہو گیا تو سیدھا ہو گیا. یعنی ان کو یعنی کہ جب کسی نے پی نہیں ہے محبت کی شراب، شراب محبت بھی ہوتی نا، جب میں محبت شراب کی محبت پی ہی نہیں، اس کو کیا پتا چلے کہ اس کا نشہ کیسا ہوتا ہے. محبت کی شراب، ہاں وہ عشق رسول کی شراب یا محبت رسول کی شراب اس نے پی ہی نہیں ہے تو اس کو کیا پتا چلے کہ اس کا نشہ کیسا ہوتا. وہ تو ظاہر دوسروں کو اس کو ہنسی آئی ہے کہ خود یہ محروم ہے نا، اس کو پتا ہی نہیں ہے. تو جب اس کو میں نے سمجھایا اور جو بھی میرا انداز ہے، میں کہ میرا ذہن والا اپنے لڑیں گے نا، جارحانہ انداز، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، اس طرح کی باتیں کرتے ہو، دفع ہو جاؤ. اگر اس طرح کی ہوتی تو ہم ساتھ نہ بیٹھے ہوتے. تو الحمدللہ میرا انداز اس طرح کا نہیں ہوتا کہ ان کو سمجھانا ہے. تو خیر جو بھی تھا تو وہ خود جو اس پر ایک رقت تاری ہوئی اور اس نے رویا دھویا، اچھل کود مچائی. یعنی کہہ رہے تھے کہ یہ اچھل رہے تھے، اتنا ان پر گریا تاری تھا اور رقت تاری تھی. مسئلہ حل ہو گیا. پی لی انہوں نے تو نشہ چڑھ گیا ان کو. تو اس لیے جو نہیں مطلب دوسروں پر بدگمانیاں کرتے ہیں یا سوچتے ہیں تو یہ خدا بہتر جانے، خود ان کو رونا نہیں آتا ہوتا. لگتا ایسا ہے جس دن اس کو رونا بھر گیا نا صحیح کا اور دل لرس گیا نا اس کا، تو شاید یہ سب اس کو اچھا لگے گا. تو اللہ کرے ہم کو سب اچھا لگے. ہمیں کیوں یار ہم کسی پر بدگمانی کر کے اپنی آخرت داؤ پہ لگائے. دلوں کا حال رب جانتا ہے. جنت دوزخ کا فیصلہ میں نے آپ نے تھوڑی کرنا ہے یار. ہم خود لائن میں لگے ہوئے کہ ہمارا فیصلہ اچھا ہو، جنت
کا فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے تو کسی کے بارے میں کیوں ایسی بات کریں کہ یہ پتہ نہیں یہ جنت میں کیسے جائے گا تو ایسے دندے کر رہا ہے. نہیں ہم اپنی کریں. یا شیخ اپنی دیکھ. اس معاملے میں یہی کرنا ہے ہمیں. ایک انگلی اٹھاتے 3 انگلی اپنی طرف ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ ہے. سید ابرار سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں سچی توبہ کے لیے بہترین الفاظ اور وقت کیا ہے, ارشاد فرما دیں. توبہ کے لیے وقت تو وہی ہے کہ جیسے گناہ معاذ اللہ ہو گیا فوراً توبہ کرے. بلا وجہ تاخیر یہ مزید گناہ ہے. اس میں وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی. توبہ کا تعلق کوئی مائک پکڑ کے توبہ تھوڑی ہوتی ہے کہ بھئی بجلی چلی گئی تھی, دل میں نادم ہو گیا. الندم و توبۃ, شرمندگی توبہ ہے. تو اسی وقت دل میں توبہ کر لے کہ یا اللہ یہ گناہ ہو گیا معاف کر دے. یہ توبہ باپ اس کے ارکان ہیں اس کے توبہ کے کہ اپنے گناہ کو گناہ سمجھے, اس گناہ کا اقرار کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرے کہ یہ گناہ معاف ہو جائے, اور یہ بھی بالکل پکا ذہن ہو کہ یہ گناہ میں نے آئندہ کرنا ہی نہیں ہے. عزم مصمم اس کو بولتے ہیں. فائنل ڈیسیزن یا کیا کہنا چاہیے اس کو, اپنا مطلب کہ میں کبھی بھی اب یہ گناہ نہیں کروں گا میں, تو یہ توبہ ہے. اگر یہ ہو کہ میں بچ تو نہیں سکوں گا, نہ تو مجھے کرنا پڑے گا, مجبوری ہے. توبہ 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 توبہ, بچ نہیں سکتا. تو اس کو تو اس طرح کی توبہ کو یہ حدیث پاک میں اللہ پاک سے مذاق کرنا, تو یہ مطلب یہ کہ اس توبہ صحیح معنوں میں نہیں ہے. یعنی اس کی مثال میں اپنے طور پر یوں دیتا ہوں کہ کسی کو ہم نے مطلب دھکا مارا اور کہا ویری سوری, اب اس سے بڑا دھکا آ رہا ہے. کسی کو ہاتھ مارا پھر کہا سوری ابھی لات مارنے والا ہوں, تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا مذاق ہی تو بنے گا. کب اس سوری کو قبول کرے گا, ناراضی ہوگا وہ ہم سے. یہ سمجھانے کی درس کروں, جب ہم یہ اللہ تو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے, جب ذہن یہ کہ گناہ بعد میں کرنا تو ہے مجھے یہ, تو اب یہ توبہ جو ہے یہ مذاق کرنا ہوا اللہ پاک سے. اللہ پاک سچی توبہ سے فرماتا تو اس میں یہ بھی رکن ہے اس کا کہ آئندہ نہیں کروں گا. فائنل یہ ہمارا عزم ہو, ارادہ ہو پکا, تو وہ توبہ ہو جائے گی. اب قبولیت کی گھڑیاں آتی ہیں, وہ اپنی جگہ پر ہے. جب سارا رمضان ہی قبولیت کا ہے, اور ہر رات میں گھڑی آتی ہے قبولیت کی. پھر جمعہ رات کو ساری رات جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. جمعے کے 2 اوقات مختلف اس میں ہے اقوال, لیکن مضبوط ہے کہ 2 اوقات جو ہیں کہ وہ 2 خطبوں کے درمیان, یا خطیب جب مطلب خطبے کے لیے آتا ہے سے لے کر نماز کا سلام پھرتا ہے تب تک, اور سورج ڈوبنے تک, سن سیٹ ہونے تک کے وقت, سورج ڈوبنے کے وقت قبولیت کے اوقات جو ہے دعاؤں کے. اس طرح اور بھی اوقات آتے ہیں, اور سارا ماہ رمضان قبولیت کا مہینہ ہے. پھر اس میں مین گھڑیاں آتی ہیں, یہاں تک پھر بہت بڑی جو قبولیت کی گھڑی آتی ہے وہ لیلۃ القدر ہے. پھر یہ کہ اس میں افطار کے وقت, تو سحری کے بعد وقت جو ہے سحری کا, غالباً سحری کے بعد وہ دعا کرنے کی جو مجھے یاد پڑتا ہے. تو اس طرح کے قبولیت کے اوقات. پھر یہ نماز کے بعد قبولیت کا وقت ہے, یہاں تک کہ کوئی سا بھی نیک کام کر لیا اس کے بعد بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اللہ پاک نے بہت سارے ہمارے لیے قبولیت کے اوقات, اس کا یہ اسی کا کرم ہے. ہم کہیں مانگنے والے بنے, ہم لوگ بس یہ کہ مانگنے والے نہیں ہیں. حالانکہ بخشش منگنے والیاں کارن کھلا ہے دروازہ. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی ساحل ہی نہیں. راہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں. ہم تو کرم پر مائل ہیں, رحمت کے خزانے کھولے ہوئے ہیں. کوئی آئے بھی تو جو طلب کرے رحمت,
تو اللہ کی رحمت تو چھما چھم برس رہی ہے، ہم دور ہٹ جاتے ہیں کہ ہم پر کہیں گر نہ جائے، تو برے دوستوں کی طرف بھاگتے ہیں، تو کبھی سینماؤں کی طرف، تو کبھی موبائل فون میں وہ فلاں دیکھنا ہے تو فلاں ڈرامہ دیکھنا ہے تو فلاں معاذ اللہ، تو یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو حالانکہ رحمتوں کے لوٹنے کی جگہ بہت اچھی جگہ کہا جائے تو مسجد ہے، اللہ کی رحمت سے امکانات ہیں اس میں۔ یہاں جو رحمت نازل ہوتی ہے وہ کہاں ہوگی؟ نمازوں میں جو رحمتیں بٹتی ہیں وہ کہاں بٹیں گی؟ روزوں میں جو رحمت کا نزول ہوتا ہے روزہ دار پر وہ کہاں ہوگا؟ یہ چیزیں تو کرنی نہیں ہم نے، کیسے ہوگا؟ تو ابھی کمر باندھ لے، بس رمضان آنے والا ہے، تیار ہو کر کوئی روزہ نہ جائے، کوئی نماز نہ جائے، کوئی تراویح نہ چھوٹے، تلاوت کا بھی سلسلہ ایسا ہو کہ کم از کم ایک قرآن ہی کر لے۔ میں اس کا قائل نہیں کہ اتنے سارے قرآن پڑھ لیں، اتنے سارے، تو پھر یہ کہ بس زور سے گاڑی بھگاتے ہیں نا تو پھر وہ ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں، اس میں صحیح پڑھ نہیں پاتا بندہ، کیونکہ وہ گنتی بتانی ہوتی ہے، میں 3 قرآن ختم کیا، میں نے 2 کیے، 4 کر لیے، ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک آیت مبارکہ صحیح معنوں میں جو اس کے حقوق ہیں اس کے ساتھ اگر کوئی پڑھ لے تو یہ ایک طرف 100 قرآن کا ختم ایک طرف ہے، جس کا میں نے انداز بتایا کہ جس طرح بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے یہاں گنتیاں دیکھی جا رہی ہیں اور اللہ پاک ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، ہمارے اخلاص کو دیکھتا ہے، تو خلوص کے ساتھ۔ اس کا مطلب نہیں ایک آیت پڑھ کے آپ بولے الیاس نے بولے ایک ہی آیت پڑھنی ہے، ایک ہی نہیں بولتا، میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی، یعنی تھوڑا عمل ہو لیکن وہ اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق ہو، بہت بڑا عمل ہو اور اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو ہمارے کس کام کا ہو، یہ دیکھنا ہے۔ اللہ توفیق دے، خوب درود شریف پڑھیں، یہ التو پھلتو دوستوں کو چھٹی کر دیں، یہ بلائیں گے آپ کے پاس، آئیں گے اور لے جائیں گے، اور آپ سب سے چھٹی کر کے اللہ نے توفیق دیا، وقت ہے آپ کے پاس تو اعتکاف میں بیٹھیے۔ رمضان شریف کا پورا مہینہ پاکستان میں 26 جگہ پر دعوت اسلامی کی طرف سے 1 ماہ کا اعتکاف ہو رہا ہے، الحمدللہ۔ کسی جگہ بھی موقع مل جائے مرحبا، نہیں ملتا تو جہاں آپ کو مطلب یوں سمجھ میں آتا ہے تو وہاں اعتکاف کر لیں، مسجد میں بیٹھیے اور اللہ اللہ کریں۔ اچھا، اور اعتکاف نہیں کر سکتے، سب نہیں کر سکتے 1 مہینے کا، نوکری دھندا وغیرہ، گھر کی مصروفیات، حقوق العباد کے معاملات، ماں بیمار ہے، باپ کو تکلیف ہے، کچھ مسائل تو گھروں میں ہوتے ہیں، بچے بیمار ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے بندہ نہیں کر سکتا، تو جتنا ماں باپ کی خدمت، اولاد کی خدمت جو بھی کرنی ہے، دکانداری ہے وہ کر کے جو وقت اب فارغ بچتا ہے اور حقوق العباد بھی تلف نہیں ہوتے، وہ وقت آ کر بندہ مسجد میں بیٹھے، کچھ تو کرے نا یار، جتنا ملتا ہے۔ اگر روزانہ ڈبل 12 گھنٹے نہیں دے سکتے تو مسجد کو ہم کیا دیں گے؟ اپنی آخرت کے لیے 12 گھنٹے ہم مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں، 8 گھنٹے بیٹھ جائیں، 6 گھنٹے بیٹھ جائیں، ارے روز کا 1 گھنٹہ ہی بیٹھ جائیں تو بیٹھنے کو جی کہاں جاتا ہے؟ سلام پھرنے سے پہلے ہی دوست یاد آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ادھر کھڑا ہوگا اس طرف، تو سلام پھیرا، دوسرا پھیرا اور اٹھ گئے، اب بھاگے دوست کے پاس۔ دل ہی کہاں لگتا ہے ہمارا نمازوں میں؟ دل لگانا ہوگا، دل لگائیے۔ افضل الاعمال احمدها، کہ افضل ترین عمل ہو جس میں زحمت زیادہ ہو، تو جو دوست یاد کرتا ہے اور دنیا کی کشش کھینچ دی ہے تو اس کو مار کے مور کے ان چیزوں کو ہٹا کر اپنے طور پر اللہ کے گھر میں بندہ دل لگائے۔ مارنا مورنا تو یہ مارنا مراد نہیں ہے، نفس کو مارے اپنے، کہ اپنے مین تو 2 ہی دشمن ہے نا، نفس و شیطان، ان سے اپنی جنگ ان سے، اب ان سے لڑنا، دوست سے لڑنا، ماں سے لڑنا، باپ سے لڑنا، بھائی بہنوں سے الجھنا نہیں، نفس شیطان انہوں نے جہنم کی طرف گھسیٹنا جاری رکھا ہے، تو ہم اس سے اپنی جان چھڑانا جاری رکھیں، ورنہ یہ کھینچنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ سرور دین لیجئے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا۔
اللہ کی رحمت کا سامان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ساجدہ شیمہ سیدہ فاطمہ، عالمہ عاملہ سیدہ فاطمہ، شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی، ہر صحابی نبی، جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، جنتی جنتی۔ اجل اجل یا لبدار، جلدی جلدی آلبدار، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ ارے پاپا جانا ہے رفیو، یا اللہ پاک میرے مرشد کو صحت عطا فرما، یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے کو تو شاد رکھ۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک ان پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کو عالم بعمل، مفتی اسلام، دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، سب کو بار بار حج نصیب کرے، ماں باپ کے ساتھ، دادا دادی، نانا نانی، گھر کے تمام افراد کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے بھی میٹھا مدینہ دکھائے، آمین۔ ماشاء اللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 7 کروڑ مرحبا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اتنا صاف صاف بات تو بچے بول رہے ہیں، تو یہ کریڈٹ تو خیر ان کو یاد کرانے والوں کو جائے گا، کتنا ان پر محنت کرتے ہوں گے، اتنی کوشش کرتے ہوں، محنت کرتے ہوں، جب ان کے بچوں کا چلتا نہیں ہوگا نا، اسکرین پر نظر نہیں آتا، تب بیچاروں کو بڑا صدمہ ہوتا ہوگا۔ تو بعض اوقات نہ چلانے کی وجوہات ہوتی ہیں، اب تو تقریباً ہی چل ہی رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے جو ہوتے ہیں وہ اس کا چلنا آسان ہوتا ہے، یا تو شور ہوتا ہے اطراف میں، ریکارڈنگ صاف نہیں ہوتی، یا بچے بہت زیادہ وہ جیسی فاحش غلطیاں کر جاتے ہوں گے کسی وجوہات کی بنا پر، یا کوئی زنانی ہاتھ وغیرہ بھی بعض اوقات آ جاتے ہوں گے ویڈیو میں، تو وہ ہم چلا نہیں سکتے نا۔ تو اس طرح یہ کہ کسی وجہ سے بھی آپ کا نہ بھی چلے تو رنجیدہ نہ ہونا، ورنہ میں نے تو لائیو تاکید کی تھی کہ کسی کا بھی مطلب دل نہ توڑا جائے، سب کا چلا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک چلانے یہ سب ہوتا نہیں ہے۔ اس طرح سوالات کی بھی میں تاکید کرتا رہتا ہوں کہ سب کے سوالات چلنے چاہیے، لیکن بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے، سوال یا تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کے مطلب باقاعدہ اس کے تحفظات ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے مسائل ہوتے ہیں، پیمرا کے مسائل ہوتے ہیں، چینلز جو ہیں جن کے ماتحت ہوتے ہیں، جن کے قوانین ہوتے ہیں۔ اب ذرا قانون کی ساری لسٹ تو ہر بار تو بیان نہیں کی جا سکتی نا، اس طرح مطلب یہ کہ وہ قانون سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، ہمارے ملکی قانون سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، یا بہرحال یہ کہ اس طرح کے بھی سوالات آتے ہوں گے انڈرسٹوڈ، تو یہ یا وہ مہذب نہیں ہوتے ہوں گے، تہذیب کے خلاف ہوتے ہوں گے سوالات، تو اس طرح کے کئی سوالات جو ہیں وہ ریجیکٹ مجبوراً کرنے پڑتے ہیں۔ یہ صاف ستھرے سوالات ان میں بھی بعض اوقات یہ کہ نوک پلک سنوارنی پڑتی ہے، حالانکہ وہ ایسے ایز اٹ از سوال بھی نہیں چلانے جیسا ہوتا بعض اوقات، تو یہ ساری محنتیں کوششیں ہو کر پھر یہ کہ کوئی سوال نکھرا وہ اسکرین پر دکھایا اور سنایا جاتا ہے، تو اس لیے کسی کا نہ بھی چلے تو برا نہ مانے۔ مدنی چینل سے بہت عرصے پہلے سے میں کہتا آ رہا ہوں اسلامی بھائیوں کو، لکھ کر بھی دیا ہوا ہے، بہت سو یاد بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا اصلاح کی، اور وہ نماز کے لیے نہیں آتا یا گناہ نہیں چھوڑتا، تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کرو کہ یہ سخت دل ہے، یہ ڈھیٹ ہے، یہ دل پہ اس کے مور لگ گئی ہے، یہ پتھر دل ہے، ایسی باتیں نہیں کیا کرو، اپنے اخلاص کی کمی تسلیم کر لیا کرو کہ میرے میں اخلاص نہیں ہے، میں مخلص ہوتا تو ضرور اس کو اثر پڑتا، جو بھی کر رہا ہے اپنے اوپر لے، کسی پر کائے کو ڈالتے ہیں، اپنے مطلب زبان گناہ آلود ہے،
اور پتہ نہیں کیا کیا ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہم کسی کو بولیں اور وہ بالکل ولایت کی منزلیں ساری طے کر جائے تو ایسی بااثر زبان کہ نہیں تو خود ہم کو بااثر بننا پڑے گا نا. تو اس لیے کسی کو وہ نہ کہے. تو اسی طرح یہ کہ اپنے مدنی چینل والوں پر الٹی سیدھی باتیں بنانے کے بجائے اپنے طور پر اپنے اوپر لیں کہ یار میری کوئی ضرور, میں صحیح بولتا ہوں کہ بھاری تعداد, اگر کہوں تو غلط نہیں ہے, ان کو ریکارڈنگ نہیں آتی, ان کو یہ آڈیو بنانا نہیں آتی. کس طرح کتنا دور رکھنا ہے, یا تو قریب رکھیں گے تو سو سو بولتا رہے گا, وہ آواز آتی رہی ہے, اور وہ سو سو جو ہے وہ بوم 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 پھر کرے گا یہ اسکرین پر, اور لوگ اب ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں رکھتے ہیں, بعض وہ بند کر دیں گے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے وہ کتنا تھوڑا فاصلہ ہو, پھر کمرہ بند ہو, پنکھا بند ہو, اور گھر میں کوئی بچہ یا کوئی کس طرح کا بھی شور شرابہ نہ ہو, تو پھر آواز جو ساؤنڈ, اور آواز بھی تھوڑی نکلے, بعض یوں کریں گے تو تھوڑی آواز جائے گی, تو نارمل انداز سے آواز ہوگی تو ایک کوالٹی بنے گی, تو پھر یہ ذرا اسکرین پر چلے گی, لاکھوں لوگ اس کو سنتے ہوتے ہیں. تو یہ بنانے کا طریقہ. پھر اس طرح آڈیو ویڈیو تو وہ بھی کتنے فاصلے سے بنائی جائے, اس کی روشنی کتنی ہو, روشنی پیچھے جتنی بھی ہو اتنی مفید نہیں ہے, وہ مزے کا نہیں بنائے گی. سامنے آپ کے چہرے پر آنی چاہیے روشنی, تو اس سے آپ کا چہرہ جو ہے وہ کھلتا ہوا نظر آئے گا. اور آڈیو یہ ویڈیو جو اس کی کوالٹی صحیح ہوگی. پھر روشنی کتنی ہو, آپ بولو چلو میں سورج کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں, دنیا کی ساری روشنی ایک طرف, یہ اس بتی کی روشنی, اس لائٹ کی روشنی ایک طرف, تو پھر کوالٹی نہیں بنے گی کہ اوور لیمٹ ہو جائے گا. تو اس لیے وہ کتنی بتیاں ہوں, تو یہ سب ظاہر ایک یہ بھی ایک فن ہے. تو یہ جس کی مطلب اتفاق سے بن گئی اچھی طرح, سب کو فن تو پتہ ہوتا ہی نہیں ہے, تو اچھی بن گئی تو وہ چل جائے گی, نہیں بنی تو اپنی کو ہوتا ہے کہ یار مجھے سیکھنا ہے کہ یہ بنتی کیسے. ہر کام سیکھنا پڑتا ہے, کھانا بھی سیکھنا پڑتا ہے. پہلے امی نوالے منہ میں ڈالتی تھی نا, پھر آہستہ آہستہ آدھا گرانا آدھا کھانا آپ نے شروع کیا, پھر آہستہ آہستہ کچھ ترکیب میں آئے نا. یہ بھی ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی ہے اس کی, تو اس کو بھی سیکھنا ہوتا ہے. تو جتنی اس کی جتنا رزلٹ جس کو بولتے ہیں وہ اچھا ہوگا, پرفیکٹ ہوگا, تو یہ مدنی چینل والے اس کو چلائیں گے. تو اس لیے آپ بولو یہ سارا صحیح تھا, تو پھر ہو سکتا ہے آپ یہ نہیں چلائے ہمارا یہ یوں نہیں, پھر بھی نہیں بولے. ہو سکتا ہے راستے میں اس کو کچھ ہو گیا ہو, بعض اوقات واقعی مسنگ ہو جاتی ہے, راستے میں پیغام پہنچتا ہی نہیں ہے, کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے. اس لیے وہ میں حسن ظن پر ابھی بہت بات کی تھی نا, تو یہاں بھی حسن ظن کا جام قبول کر کے جو بیچارے دین کی خدمت کر رہے ہیں, الیکٹرانکس جو مبلغ ہیں, ہم جیسے مبلغوں کو دنیا میں پہنچا ہی رہے ہیں یار, خدمت تو کر رہے ہیں, کام تو اچھا ہی کر رہے ہیں. تو آپ کا دینا بھی ان کا اچھا ہی کام ہے, لیکن ہر ایک کا دے نہیں پاتے, مجبوریاں بھی ہوتی. کبھی یہ کہ ہوتا تھا اوور لوڈ ہو جاتا ہے, بلکہ اکثر شاید اوور لوڈ ہی ہوتا ہوگا کہ سارے پیغامات چلنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا, ٹائم ختم ہو جاتا ہے, تو یوں بھی رہ جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو آپ یہ کہا کرو اللہ ان کا بھلا کرے, بگڑ کر نہیں, دل سے اللہ ان کا بھلا کرے, اللہ بھلا کرے, اللہ بھلا کرے. یہ کہتے ہیں ان کے بھلے میں آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا. سب کا بھلا سب کی خیر, سب کے بھلے میں میری بھی خیر انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی پیاری پیاری بچیاں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ امیر علیہ سنت کو سلام عرض کریں گی. جی مل کے کریں سلام بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ جو بچیاں ہیں یہ مسجد کالونی سیکٹر 1 ڈھاکہ آبادی سے آئی ہیں, مدرسۃ المدینہ فار گرلز, اور ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی عبارتیں لے کے آئی ہیں. ماشاءاللہ ڈھاکہ آبادی یہ ملیر کی طرف, لانڈی کی طرف ہو گئی ہے کیا نہیں؟ جی لانڈی مسجد کالونی ڈھاکہ آبادی. مسجد کالونی, ہاں تو لفظ لانڈی نہیں ہے, باقی سب کچھ ہے, یعنی سب وہ الفاظ موجود ہیں جو مشہور نہیں ہے. لانڈی مشہور ہے, خیر ہے, چلو لکھا ہی نہیں ہے تو کیا کریں, لکھنے یہ بھی تو کوئی ٹیکنیک ہے. اب اگر جیسے کہ میں تو بہت پرانا ہوں, ان علاقوں میں میں نے جا جا کر ویادت کی, شروع میں یہ آپ لوگ تھوڑی ہوتے تھے میرے پاس, نہ یہ کانچ کا کیبن تھا, نہ کوئی مجھے مارنے کے لیے ڈھونڈتا تھا, نہ مطلب فیضان مدینہ تھا. بہت سارے کراچی کے علاقوں میں گھوما ہوں, ڈانٹی مسجد کالونی, تو یوں مجھے یاد رہی ہے
کہ مشہور یہ ہے لالٹی، مسجد کالونی کم مشہور ہے، پھر بھی ہے، لیکن باقی تو ڈھاکہ اور یہ تو میں نے بھی شاید ڈھاکہ کا تو پہلی بار نام سنا کہ یہاں کوئی ڈھاکہ آبادی یا ڈھاکہ کالونی ہے. خیر تو میں ویسے ہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ نام وہ ہو کہ جو مطلب مشہور ہو تو زیادہ اچھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماشاءاللہ ان کے کارڈ پہ لکھا ہوا ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت ماشاءاللہ یہ ہیں سیدہ حنیفہ اتاریہ، سبحان اللہ. اور انہوں نے مدرسۃ المدینہ مجید کالونی میں پڑھتی ہیں اور 7 سال میں انہوں نے ناظرہ مکمل کر لیا ماشاءاللہ. سبحان اللہ. 7 سال میں، جی 7 سال کی عمر میں. جی جی. ماشاءاللہ، واہ کیا بات ہے مدینے کی. اچھا آپ کیا لکھ کے لائیں بھائی؟ اتار ہمارے مرشد ہیں، ہم خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ. دعوت اسلامی زندہ باد. زندہ باد. ماشاءاللہ. آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ اوپر کریں تھوڑا سا اس کو. ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت یہ آپ کے لیے اصال ثواب بھی آیا ہوا ہے کیا ماشاءاللہ. بات ہے ماشاءاللہ. 12 قرآن پاک، درود پاک 12,000 مرتبہ، کلمہ طیبہ 12,000 مرتبہ، یاسین شریف 1200 مرتبہ، سورہ ملک 1200 مرتبہ، سورہ مزمل 1200 مرتبہ، سورہ فاتحہ 1200 مرتبہ. قبول فرمائیے. اللہ کرے کہ مجھے یہ ثواب مل جائے. اللہ قبول کر لے گا تو میں تو انتظار کر کے بیٹھا ہوں کہ نیکیاں ملتی رہیں. یوں کہہ سکتے ہیں جیسے اللہ اللہ ارے ثواب قبول فرمائیے. یہ جملہ شاید جم نہیں رہا. اللہ قبول کرے گا تو یہ ثواب میرے نامہ اعمال میں منتقل ہو جائے گا. میرے قبول کرنے نہ کرنے کا یہاں تصور نہیں ہے. یہ جنرلی مطلب یہ بولتے ہیں آپ قبول فرمائیے. کیا قبول کرنا ہے؟ تحفوں کا انتظار ہے آنے تو. یہ ثواب کے تحفے کی بات کر رہا ہوں. آپ کے پیسے نہیں چاہیے مجھے، نہیں آپ کے پیسے آپ کو مبارک. سمجھے میں ثواب بھیجا کر بہت ضرورت ہے نیکیوں کی. ماشاءاللہ ان کے کارڈ پر ایک دعا ہے جو یہ ماشاءاللہ دعائے مدینہ میں بھی پڑھتی ہیں. کیا پڑھتی ہیں بھائی آپ؟ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے. ماشاءاللہ ان کے کارڈ پر نعرے لکھے ہوئے ہیں اور بہت زبردست نعرے لکھے ہوئے ہیں. محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دوسرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی، دعوی اتار کا سب سے آخری نبی. ماشاءاللہ ان کے کارڈ پر لکھا ہوا ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. الحمدللہ. اور ایک تمنا ہے امیر سنت یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے. آمین آمین. اور آپ کے کارڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ مدنی مقصد. مدنی مقصد کیا؟ مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. عربی میں پڑھیں گی یہی عبارت مدنی مقصد ہی عربی میں بھی سنائیں گی بھائی. علیہ محاولت اصلاح نفسی و جمیع الاناس العالمی انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. یہ بھی بتا دے کہاں سیکھی ہے؟ مدرسے میں. کون سا مدرسہ؟ دارالمدینہ مدرسۃ المدینہ مجید کالونی. ماشاءاللہ. تو تعارف بھی ساتھ میں ہونا چاہیے نا کہ کہاں سیکھا ہے. ہمارے مدرسۃ المدینہ میں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے بچوں کو. سبحان اللہ. ان کے ساتھ ان کے سرپرست بھی حاضر ہوئے ہیں ماشاءاللہ. تو ظاہر سی بات ہے ان کی بچی آج ماشاءاللہ مدنی چینل پر براہ راست دکھائی گئی تو یہ بھی کوئی مدنی فیس دے دیں اور جو گھر پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی کوئی مدنی فیس دے دیں شکرانے میں. شکران.
اللہ اللہ. ہاں بھائی سرپرستوں کی خدمت میں عرض ہے کہ کوئی مدنی قافلہ اچھا پہلے سے ہاتھ اٹھا لیا. اس کا مطلب مدنی مذاکرے کے پابند نہیں ہے یہ, ورنہ ایک دم جھٹکے